بالحق بالقاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. سلام. سامعین محترم، سورہ لیل کو اپنی فکر کا محور بناتے ہوئے یہ سلسلے کی 16ویں تقریر ہے جو آپ کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے. میں ظاہر ہے کہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہوں کہ آپ ایک مسلسل عبادت کے بعد دوسری عبادت میں داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے کوئی انوکھی بات نہیں ہے. ہم جس کے ماننے والے ہیں اس نے عبادت میں عبادت کو داخل کیا ہے. جس نے صلاۃ میں زکوٰۃ کو داخل کر دیا ہو اس کے آپ ماننے والے ہیں. تو یہ تو ظہرین سے آپ فارغ ہو کر پھر اس ذکر میں شامل ہو رہے ہیں، تو کوئی اچھمبے یا حیرانی کی بات نہیں ہے، تعصی ہے. اسی کو اتباع کہتے ہیں، اسی کو پیروی کہتے ہیں، اسی کو نقش قدم کے پیچھے اپنے قدموں کو رکھنا کہتے ہیں. لیکن ایک چیز جو میں دیکھ رہا تھا گزشتہ 2-4 تقاریر سے، وہ یہ کہ وقت میرا کچھ اضافی ہو رہا ہے، یعنی میں اپنے مطالب کو ختم کرنے میں کچھ تاخیر سے کام لے رہا ہوں. کبھی 40 منٹ، یعنی یہاں تک کہ 44-45 منٹ کی بھی تقریر ہو گئی. میں نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ میں 30 دقیقوں سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اس میں مارجن 5 اور دقائق کا کر لیجیے تو 35 منٹ. اس لیے کہ میرے بزرگ خاص طور پر، نوجوان تو ظاہر ہے کہ نہیں، لیکن بزرگ جو نہیں معلوم کہاں سے چلتے ہیں، اور یہ کوئی گاڑی کی مسافت تو نہیں ہے، کہیں سے آنا، پیدل آنا، پھر اس مسجد میں آ کر بیٹھنا، اور پھر اس کے بعد آنے کی عبادتوں سے گزرنا اور اسے فراغت پانا، پھر اس عبادت میں داخل ہو جانا بڑی مشکل بات ہے. لہذا حتی المقدور میری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اپنے وقت کو محدود کریں. اور ظاہر ہے کہ اس میں حکمت بھی ہے، اختصار کلام ہی اصل میں کلام ہے. کلام میں طوالت، کلام میں بلا وجہ کی طولانیت، یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اضافی ہیں. ہمارے پاس حکمتوں نے یہ ہمیں بتلایا ہے کہ جتنا مختصر کلام ہے اتنا مفید ہے. اختصار کلام دیکھیے، جو قرآن مجید کو سمجھ رہا ہے کہ یہ 30 پارے ہیں، 114 سورے ہیں، مثلا 6500 سے اوپر آیتیں ہیں، اتنی طوالت تو مبنی کلام ہے، نہیں. اس کو آپ یعنی اس کی ضخامت کو نہ دیکھیے، اس کے طول کو دیکھیے قیامت تک. یعنی نہیں معلوم کتنی ہزار صدیوں کو اس کلام نے کور کرنا ہے. اب اتنی ہزار صدیوں کو سامنے رکھ کر جب آپ اس کلام کو دیکھیں گے تو آپ یہی کہیں گے کہ اختصار کلام تھا. یہ بہت ہی مختصر کلام تھا جس نے صدیوں کا احاطہ کیا ہے، صدیوں کو جس نے قید کیا ہے اپنے کلام میں. تو اختصار کلام عین کلام ہے، حقیقت کلام ہے، اصل کلام ہے، روح کلام ہے، اساس کلام ہے، بنیاد کلام ہے اختصار کلام. اب ایسی صورت میں ظاہر قرآن سے بڑھ کر کون سی ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بن سکتی ہے؟
تو اسی قرآن نے کچھ ایسے معائب نفسی کا تذکرہ کیا، یعنی عیوب، عیب کی جمع کہ جس کی طرف نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ آج کی تقریر ظاہر ہے کہ میں وہی مسلسل آیتیں پڑھ رہا ہوں، یعنی ابھی میں نے اپنے آپ کو، اگر میں آپ سے عرض کروں ذمہ داری سے، 11ویں آیت تک رکھا ہے، رمضان کی 16ویں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی فی یوم ایک آیت لے کے مضمون باندھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جس حد تک بھی ہم مطالب کو بیان کر سکیں، جس حد تک بھی، اس میں ایک حد ہے، انتہا ہے، اور وہاں تک تو کم از کم بیان کر دیں، اس میں آگے پروردگار توفیقات دے گا اور توفیقات میں اضافہ کرے گا، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ جو کچھ بھی بیان کیا جائے گا آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ مگر اس میں جو بنیادی غلطی ہو رہی تھی، اور ہمارے وقت کے بڑے اہم قرآن کے تعلق سے ترجمہ کرنے والے ہوں، تفسیر کرنے والے ہوں، یا قرآن کا علم رکھنے والے ہوں، جو ایک بڑی بنیادی غلطی ہو رہی ہے وہ یہ عطا، تقویٰ اور صدق بالحسنی کو گریجول پروگریشن سمجھ رہے ہیں۔ اس چیز کو سمجھ لیجئے میری بات کو، یعنی وہ اس کو سیڑھی بہ سیڑھی ایک منزل کی طرف جانا سمجھ رہے ہیں، یعنی عطا سے بڑھ کے تقویٰ، تقویٰ سے بڑھ کے تصدیق۔ وہ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک ایسا سفر سمجھ رہے ہیں کہ جو سیڑھی بہ سیڑھی، یعنی ایک ایک قدم اٹھا کر اوپر کی جانب رکھنا، بجائے اس کے کہ وہ اس پورے سفر کو ایک ایسا سفر سمجھتے کہ جس میں انتہائی ہم آہنگی ہے، یعنی یہ عطا ہو یا تقویٰ، یہ تقویٰ ہو یا تصدیق، یہ سنکرنائزڈ ایفرٹ ہے، یہ ایسی ایفرٹ نہیں ہے کہ عطا پھر تقویٰ پھر تصدیق، اس میں ایک مغالطہ ہوا جس کا تذکرہ میں نے 2 روز کی پہلے کی تقریر میں کہا کہ انہوں نے کہا ان 3 منازل پر ابو بکر صدیق اور عثمان غنی فائز ہوئے۔ عطا اور تقویٰ کی منزل جب آئی تو انہوں نے کہا یہ مطعم ابن عدی اور ابو طالب تیسرے مرحلے سے محروم رہے، اور تنہا عطا کی جہاں بات آئی تو انہوں نے کہا عطا تو ابو جہل بھی بہت کیا کرتا تھا، تو وہ باقی 2 منزلوں سے محروم رہا۔ اب اگر قرآن کے پڑھنے والے اپنے طور پر، اپنے قیاس پر، اپنے خیال پر درجہ بندی انسانوں کی کرنا شروع کر دیں اور ہم سے یہ توقع کریں کہ ہم اس بات کو تسلیم کر لیں گے تو یہ ناممکن ہے۔ دیکھیے ایسی کوئی صورت نہیں کہ ابو جہل عطا کرتا تھا وہ وہاں تک رک گیا، ہاں تقویٰ اختیار نہ کر سکا، ہاں ابو طالب اور مطعم ابن عدی جو تھے وہ عطا بھی کرتے تھے، اللہ کا خوف بھی رکھتے تھے، مگر تصدیق نہ کر سکے، ہاں یہ تینوں منزلوں سے ابو بکر صدیق اور عثمان غنی گزرے تو ظاہر ہے کہ یہ اعلیٰ ترین منزلوں پر رہے۔ آپ نے تو یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ گریڈنگ دینی شروع کر دی۔ قرآن آپ کی گریڈنگ کا محتاج نہیں ہے، آپ کون ہیں، آپ کی بساط کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کی منزل کیا ہے کہ آپ گریڈ کریں انسانوں کو۔ یعنی آپ ماشاءاللہ اس حد تک اب اپنے آپ کو قابل پا رہے ہیں کہ ابو جہل عطا کرتا تھا، سخی تھا، وکیل تھوڑی تھا، تو وہ پہلی منزل پہ تو تھا وہ۔ اب یہ گفتگو مسلمانوں کے درمیان ہے، یہ باہر کا کوئی آدمی گفتگو کرے تو آپ اس کو دھتکار کے نکال لیں، مگر یہاں کیفیت یہ ہے کہ اپنے ایسی گفتگو کر رہے ہیں کہ یعنی ابو جہل کی جو کورنگ کر رہا ہو، جو ابو جہل کو پناہ دینے کی کوشش کر رہا ہو دامن اسلام میں، یہ کہہ کر کے وہ عطا کا کیا کرتا تھا، تو وہ ہاں البتہ 2 آگے کے مرحلوں پر چونکہ پورا نہ اتر سکا اس لیے خارج، فلاں 2 پہ آئے تو 2 تک رہ گئے، اور ان کے نزدیک فلاں 3 پہ آئے تو 3 پہ ظاہر ہے کہ وہ مکمل ہو گئے۔ اب میں حیران یہ ہوتا ہوں کہ قرآن کی تفہیم کے تعلق سے جب یہ خیالات پیش کیے جاتے ہیں تو یہ مسائل کو حل کرنے سے زیادہ مسائل کو مشکلات کا شکار کر دیتے ہیں اور پھر سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ اچھا مسئلہ کیا ہے، ہم بہت تیزی سے ابا یوں سمجھیے کہ کوئی بزرگ جو بارش ہو، معمم ہو، ہم بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، یہ ہماری طبیعت ہے، یہ ہماری طبیعت ہے۔ اب ایسے معاشرے میں کہ جہاں ظواہر پر انسان متاثر ہو جائے
تو وہاں پر کتنی مشکل پیش آتی ہوگی ایک عام مسلمان کو. لٹریسی ریٹ آپ کے سامنے ہے, شرح خواندگی آپ کے سامنے ہے. مجھے ضرورت نہیں ہے اس ملک کی شرح خواندگی بیان کرنے کی. یعنی جو ظاہری تعلیم حاصل نہ کر سکے تو وہ باطن کی تعلیم کہاں سے حاصل کر سکے گا؟ ظاہری شرح خواندگی انگلیوں پر گننے کے برابر ہے, تو پھر باطن کی شرح خواندگی کا کیا عالم ہوگا؟ اس میں پھر نفس یا نفس کی تعلیم کے تعلق سے کیا گفتگو ہو, اس میں پھر معائب نفس کا تذکرہ کیا ہو, اس میں پھر محاسن نفس کا کیا تذکرہ ہو. منزلیں ہیں کہ مختلف ہیں. لہذا ہم کو بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے. یہ ایسی کوئی صورت نہیں ہے جس میں کوئی معمہ ہے قرآن اس کو حل کرنے کے لیے ان کو اٹھا رکھا ہے. ایسی کوئی صورت نہیں ہے. قرآن معمہ نہیں ہے, قرآن مسئلہ نہیں ہے, بلکہ قرآن مسئلے کا حل ہے. تو یہ غلطی ہے سمجھنے. قرآن کو مسئلہ بنا کے پیش کر رہے ہیں, معمہ بنا کے پیش کر رہے ہیں, ایک پزل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قرآن ایک پزل ہے, ہم اس کو کھولیں گے, ہم اس پزل کو بیان کریں گے, بنائیں گے, مکمل کریں گے. تو یہ وہاں ہے کہ جہاں پر قرآن کے ساتھ ایک کاپی رائٹ ایشو ہے کہ یہ ہمارا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس لیے بھی اب کہنا ضروری ہے کہ یہ وہی سلسلہ ہے جس نے حسبنا کتاب اللہ کہا تھا, اور جس نے حسبنا کتاب اللہ کہا کتاب کافی ہے, تو اب اس پہ ذمہ داری اتنی بھاری ہے قیامت تک کے لیے کہ اب وہی بیان کرے. تو اس میں وہ الجھاتے چلے. تنہا وہاں پہ وہ نعرہ لگانا نہیں تھا. اس نعرہ لگانے والے بیچارے نے تو اتنا آگے دیکھا بھی نہیں تھا کہ ہوگا کیا. اس نے تو فقط نعرہ لگا دیا کہ کتاب کافی, مگر جو امت کو بھگتنا پڑ رہا ہے, کبھی عبد الوہاب نجدی کے محتاج, کبھی ابو الاعلیٰ مودودی کے محتاج, کبھی اسرار احمد کے محتاج, کبھی فلاں غامدی کے محتاج. اب یہ محتاجی ہے جو قیامت تک لے جائے. یہ محتاجی ہے جو ہم اس طرح کی محتاجی کا شکار ہی نہیں ہوئے. ہاں ہم کہتے ہیں ہم ہیں اب جسے کوئی احتیاج بھی نہیں ہے, ہمیں اب کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ فارمولا اتنا اچھا تھا اور اتنا اسٹرانگ تھا کہ کتاب ہے تو شارح کتاب بھی چاہیے, کتاب ہے تو کتاب کا بیان کرنے والا بھی چاہیے. وہ ہر دور میں نہیں بدلے گا. جب کتاب نہیں بدلے گی تو بیان کرنے والا بھی نہیں بدلے گا. اصول, یہ اصول ہے. اس اصول کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں, ہمیں کوئی پریشانی نہیں. اب یہی قرآن جس کو سمجھنے میں غلطی ہوئی, اس نے کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ عطا ہو یا تقویٰ ہو یا تصدیق بالحسنہ ہو, یہ سنکرنائزڈ ہے. اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ایک مرحلہ گر گیا, دو میں کامیاب ہو گئے, اس طرح سے نہیں. یعنی 33% ہر لیول کے کوئی مارکنگ نہیں ہے کہ آپ نے یہ 33% ہے اور جب یہ 66% ہو جائے تو سمجھیے کہ بیڑا پار ہو گیا اور 99% تو پرفیکٹ اسکور ہے. نہیں, یہ SAT کا ایگزام نہیں ہے, یہ SAT کا ایگزام نہیں ہے, یہ دنیا اور آخرت کے تعلق سے امتحان ہے. یہ اس میں بیک وقت عطا بھی ہو, تقویٰ بھی ہو, تصدیق بھی ہو, تب کہیں معنی سمجھ میں آئیں گے. بالکل اسی طرح سے ذرا سا آگے بڑھ کے اگر ہم دیکھیں انسانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا, ایک وہ جو یہ کرتا ہے یعنی دیتا بھی ہے, ایک وہ جو ڈرتا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تصدیق بھی پیش نظر ہے. حسنہ کی تصدیق, خوبیوں کی تصدیق, حسن کی تصدیق, حسین ہونے کے تعلق سے تصدیق. یعنی اگر میں آپ سے یہ کروں حسن حکومت ہوتا کہ حسن حکومت کر دے تو یہ ہے حسنہ. یہ حکومت کا حسن ہوتا کہ حسن مجتبی حکومت کر دے, یہ ہے حسنہ کی منزل. اب اس کی جس نے تصدیق کی وہ فلاح کی منزلوں پر آ گئے. جس نے اسی حسنہ کی تکذیب کی یعنی خوبیوں کی تکذیب کر دی, حسن میں تکذیب کر دی, جو حسن فطرت تھا, یہ فطرت کا حسن تھا جو جلوہ تھا. آپ نے فطرت کے حسن کو قبح میں تبدیل کرنے کی کوشش کی, اسے قبیح بنانے کی کوشش کی. تو حسن و قبح کا معیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. کس کو صورت دیں اور کس کو بس صورت قرار دیں, آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ کا کام ایمان لانا ہے بس, اس سے زیادہ نہیں. تو اب قرآن نے کہا کہ دیکھو یہ مسئلہ نفس کا ہے. ذرا سا گفتگو میں آگے بڑھ رہا ہے, نفس کا ہے یعنی نقائص یا تناقض نفسی ہے جو کہ درمیان میں کھڑی ہوئی ہے. انسان اپنے نفس پر جب تک قابو نہیں پائے گا اس وقت تک اس سے بہتری کی توقع کی ہی نہیں جا سکتی. یعنی جب تک نفس کا اسیر رہے گا
وقت تک وہ فلاح کی راہوں سے ہمکنار ہو ہی نہیں سکتا. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. جس نے بخل سے کام لیا، بخل کیا، جس نے استغنا سے کام لیا، مستغنی اپنے آپ کو سمجھ بیٹھا، گویا حسنہ کی تکذیب کر دی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. تو اب ہم نے اس کے لیے وہ زندگی کی گھاٹی جو آسان تھی، اس کو اس نے خود مشکل بنایا اپنے چوائسز کے نتیجے میں. تو ہم نے کیا کیا؟ اب ہم نے اس کے لیے انہی راہوں پہ اس کو چھوڑ دیا، اور وہ اب اس گھاٹی سے جو کفر کی گھاٹی ہے، جو نقصان کی گھاٹی ہے، ایسے بڑھ رہا ہے جیسے آسانیوں میں بڑھتا ہے. یعنی یہ قرآن اور قرآن کا پیغام قیامت تک رہ جانے والا زمانہ، کوئی آئے، کوئی وقت آئے، کوئی موقع آئے، یہ یونیورسل پرنسپل تبدیل نہیں ہوگا. آپ کو قرآن تک آنا ہے، قرآن آپ تک نہیں جائے. ایک دوسری بات یہ کہ جس چیز کو سمجھانے کی ضرورت ہے، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو، ظاہر کہ لفظ استعمال کیا بخل، لفظ استعمال کیا مستغنی. فَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ. جس نے بخل کیا اور اپنے آپ کو مستغنی سمجھا. اس کے اندر پھر یہی بات نہیں ہے کہ ایک درجہ بخل کا ہے، اس کے بعد کوئی استغنا ہے، اس کے بعد کوئی کذب ہے. ایسا نہیں ہے. جیسے وہاں نہیں ہے یہاں نہیں ہے. یعنی یہ انٹر ریلیٹڈ چیزیں ہیں یہ تینوں، ان میں کوئی علیحدگی نہیں ہے. آپ اس میں کوئی فیصل، کوئی ایسی صورت قائم نہ کریں جو اس میں ایک فاصلہ پیدا کرے. ان میں فاصلہ آپ پیدا نہ کریں. کیوں کہ بخیل، تعریف کیا ہے بخیل کی؟ جس کو عام لغت میں بیان کیا کہ جو خرچ نہ کرے، آپ اس کو کہتے ہیں یہ بخیل ہے. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. حقیقت میں بخل کی تعریف یہ ہے کہ تمام اسباب و علل رکھنے کے بعد اگر وہ خود اپنے پر توجہ نہ دے، وہ بخیل ہے. ابھی اپنے سے باہر کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے. دیکھیے بخل جو ہے اس کو فوری طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، بڑا بخیل ہے اس لیے کہ اپنا پیسہ دوسرے پہ خرچ نہیں کر رہا. نہیں، یہ نفس کی ایک ایسی کیفیت ہے، داخلی کیفیت ہے جس میں عیب ہے. عیب یعنی عیبی نفس، معیوب نفس. بخل جس کو کبھی آپ کہتے ہیں ایسے شخص کو مائزر، انگریزی میں نگرڈ، انگریزی کے لفظ ہیں یہ، جس کو استعمال کیا عبداللہ یوسف علی نے، میر احمد علی نے، میر پکھل نے، یہ تمام انگریزی کے ٹرانسلیٹرز نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں. مائزر، نگرڈ، بخیل. وہ کہ جو اسباب رکھنے کے باوجود ان میں سبب نہ بنائے، پہلے اپنے لیے اور پھر اس کے بعد اپنی ذات سے باہر دوسرے کے لیے. اسلام یہاں سے شروع ہوتا ہے. پہلے اپنے آپ کو محفوظ کرو، پہلے اپنے آپ کو تم محفوظ بناؤ. یہ ایسی بات ہے نا، گھر کی بنیاد پہلے پڑے گی. 5 منزلہ گھر پہلے نہیں بن جائے گا. تو بنیاد تو مضبوط کرو. تم مضبوط ہوگے بحیثیت فرد کے تو ظاہر ہے کہ معاشرہ مضبوط ہوگا. تم اگر کمزور، تو کمزور کیسے ایک طاقتور معاشرے کو جنم دے سکتا ہے؟ لہذا تمہیں اپنے پر پہلے توجہ کرنی ہے. تم علاج کرا سکتے ہو، اسباب مہیا ہے، علاج نہیں کراتے. آپ سمجھ رہے؟ تم ایک مناسب گھر میں رہ سکتے ہو مگر تم جانتے بوجھتے نہیں رہتے. سبب موجود ہے، اسباب سے فائدہ نہیں اٹھاتے. آپ سمجھ رہے؟ بہتر تعلیم اولاد کو دے سکتے ہو مگر نہیں دیتے. یا بخل کے شیڈز نہیں ہے، ان کو اس طرح سمجھیے. فقط یہ نہیں کہ خرچ نہیں کرتا تو بخیل ہو گیا، نہیں. جو اسباب و علل کی دنیا، کاز اور ایفیکٹ کی دنیا میں سبب سے اپنے آپ کو محروم کر دے وہ بخیل ہے. یعنی ہوتے ہوئے، رکھتے ہوئے، جانتے ہوئے، چاہتے ہوئے، مانتے ہوئے اگر وہ اپنے آپ کو روک رہا ہے، بخیل ہے. میں بہت وضاحت کر رہا ہوں ہمارے خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے. بزرگ اس سے بہت بلند ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں. تو اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اسباب کو ہی اپنے
نتیجے میں پہلا محروم وہ خود جو اپنے آپ کو محروم رکھے، یعنی اپنے آپ کو اس خامخواہ کی مشقت سے گزارے، تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ دوسرے کو بھی تکلیف دے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بخل کی تعریف ہے، یہ بخل کی تعریف ہے، یہ بخل کی تعریف ہے۔ اس کو سمجھ لیجیے، خالی پیسہ لین دین، یہ سونا چاندی، یہ معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ بہت گہرا معاملہ ہے۔ میں نے کہا نا، عیب نفسی ہے یہ انسان کے اپنے نفس کا عیب ہے، یعنی اپنے لیے جو چاہتے ہوئے نہ چاہتا ہو اور اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہو یا رکھتا ہو، اس کے لیے کیا آسان نہیں ہوگا دوسرے کو تکلیف دینا؟ آپ کہیں گے بہت آسان ہو گیا اب تو، اس لیے کہ تختہ مشق تو وہ خود بنا ہوا ہے۔ بھائی وہ اپنے کو خود تو ڈیمو کی منزل پر لا رہا ہے نا، ڈیمونسٹریشن کی منزل پہ تو خود ہے، یعنی اس تجربے سے تکلیف دینے کے، اذیت دینے کے پہلے اپنے آپ کو گزار رہا، اس کے بعد اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اتنی تکلیفیں خواہ مخواہ میں اپنے آپ کو دے رہا ہے، جس کے نتیجے میں آسان ہو گیا دوسرے کو تکلیف دینا۔ اپنے آپ کو روکتا ہے، سبب موجود، روک رہا ہے، دوسرے کو بھی محروم کر رہا ہے۔ اس نے محروم کر دیا دوسرے کو۔ فقط وہاں خارج سے داخل میں آنا بخالت نہیں ہے، بخالت داخل سے خارج میں جانے کا نام ہے۔ پہلے اپنی ذات پر، پھر اس کے بعد دوسرے تک، تو اس نے روکا۔ امیر المومنین کہہ رہے ہیں، حیران ہوتا ہوں میں ایسے شخص پر کہ تمام اسباب رکھ رہا ہے اور خامخواہ میں محتاجی کی باتیں کر رہا ہے، خامخواہ میں فقیر بن رہا ہے، جبکہ اس بے خبر کو یہ نہیں پتا کہ قیامت میں فقیر کے طور پر نہیں، غنی کے طور پر اس سے حساب لیا جائے گا۔ دیکھیے، حکمتوں سے بھرا ہوا خزانہ ہے علی، اور خدائی حکمتیں۔ تعجب کر رہے ہیں میرے مولا، تعجب، العجب، تعجب ہے مجھے ایسے شخص پر کہ جو اسباب زندگی مہیا رکھنے کے بعد اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے اور فخر، فاقہ، فقیری، محتاجی کی طرف آگے خامخواہ میں بڑھ رہا ہے، جبکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن اس کا حساب حیثیت فقیر نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کا حساب حیثیت غنی لیا جائے گا۔ یعنی دیکھیے اب کتنے معیارات بدل گئے، کتنے معیارات بدل گئے۔ آپ یہاں نہ خرچ کرتے ہوئے چلے، آپ یہاں بچاتے ہوئے چلے، اس کا مطلب آپ کے پاس تھا، آپ وہ تھا جس کا حساب دینا تھا، وہی تو تھا نا جس کا حساب دینا تھا، آپ نے بچایا یہ سمجھ کے کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ ارے رکھے ہوئے کا تو حساب ہے، رکھے ہوئے کا تو حساب ہے، اور کس چیز کا حساب؟ کہاں سنا آپ نے کہ انفاق میں حساب ہے؟ کہاں سنا آپ نے کہ انفاق میں حساب ہے؟ کہ جو دے رہا تھا نا اس کا حساب لیا جائے گا؟ نہیں، وہ جو بچایا تھا اس کا حساب۔ اب اس کو ماڈرن اکنامک ٹرم میں آپ سیونگز کہہ لیں، اب وہ سیونگ مانیٹری گین کی بات نہیں کر رہا ہوں، دیکھیے میری بات کو یاد رکھیے، یہ مانیٹری گین سیونگ نہیں ہے، نہیں، جو زندگی کی آسان راہوں کو اسود مشکل بنائے، اسباب رکھتے ہوئے، سبب رکھتے ہوئے۔ اس کا مطلب اس کے پاس تھا، اس کے پاس تھا مگر اس نے نہیں دیا، اس کے پاس تھا مگر اس نے خرچ نہیں کیا، اس کے پاس تھا مگر اس نے اپنی زندگی کو بہتر بنایا کہ نتیجے میں دوسروں کی زندگی بھی بہتر ہوتی۔ اس نے اپنے آپ کو روکے رکھا، روکے رکھا، روکے رکھا، اور نتیجے میں اپنے آپ کو ایسی منزل پر لے آیا کہ گویا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ہے نا، ایسے ہوتے ہیں نا بہت سارے لوگ، ہماری ہی صفوں میں ہوتے ہیں، باہر سے تو نہیں آتے، باہر سے تو نہیں آتے، ظاہر کہ شو آف کر رہے ہیں۔ اب شو آف دونوں طرح سے، ایک وہ کہ جو لباس وضاقتہ اس کو شو آف کر رہا ہے، ایک وہ جو رکھتے ہوئے یہ شو آف کر رہا ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو کس کو بتا رہے ہو؟ اپنے جیسے دوسرے انسان کو۔ کس کو متاثر کر رہے ہو اپنی اس فطرت سے؟ اپنے جیسے دوسرے انسان کو۔ خالق کو تو متاثر نہ کر سکے، خالق کو تو متاثر نہ کر سکے، خالق تو متاثر نہیں ہوا، اس لیے کہ اس کی بہترین مخلوق نے کہا ایسا شخص اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ اس کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ اس کا حساب ہے، اور سخت حساب، دونا حساب ہو گئے۔
دونا حساب رکھا بھی اور دیا بھی نہیں، نہ اپنے داخل کے لیے نہ خارج کے لیے. کتنے حساب ہو گئے. ایک سے بچ کے چلا تو کتنی جگہ آ کے رکا، کتنی جگہ آ کے رکا. اب اس کے بعد وہ وکیل جس کو نگرڈ کہا یا مائزر کہا، تو اب نفس کا عیب اپنی جگہ. تو اب اما من بخلا واستغنا، یہ اصل میں یہ جو صورت ہے نا بخل کی، یہ بے پرواہی ہے، یہ عدم توجہی ہے مالک کے تعلق سے. اس کا فرمان یہ ہے کہ اپنے پر بھی خرچ کرو اور ان پر بھی کہ جو ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں. تو کیا کیا؟ فرمان الہی کے مقابلے پہ اپنے فیصلے کو لے آیا. اللہ کا فرمان کچھ اور تھا، اس سے مستغنی ہوا. یعنی اس کا روٹ ہی بنے گا لفظ غین نون الف. حمزہ مت لگائیے، اس لیے کہ جہاں آپ نے حمزہ لگایا وہ پھر گیت ہو گئے، وہ پھر ایک سر ہو گیا، وہ پھر راگ ہو گیا. حمزہ کے ساتھ نہیں، لفظ غنا حمزہ کے ساتھ نہیں بلکہ حمزہ کے بدون، حمزہ کے بغیر. اس کو آپ تونگر دولت مند کہتے ہیں. یہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اب تو نہیں معلوم اردو کس منزل پر ہے، حمزہ کا استعمال معلوم بھی ہے کہ نہیں معلوم، لیکن بہرحال ہمارے پاس ایک حرف کی کیٹیگری میں حمزہ ہے. ایک یعنی جنبش ہے، حرف سے معنی بدل جائے. وہاں یہ کہا کہ وہ جو وکیل ہے وہ حقیقت میں کیا کر رہا ہے؟ بخل تو کر ہی رہا ہے، مگر اس میں ایک لاپرواہی کا بھی ایلیمنٹ ہے، اس میں ایک عدم توجہی کا بھی ایلیمنٹ ہے، اس میں ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جس میں اپنے آپ کو وہ ایسی منزل پر لا رہا ہے کہ گویا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں. تو اب کیا ہوا؟ اب ایک منزل اور آگے بڑھ کے، یعنی اس کو انگریزی میں لفظ دیا ہمارے پاس. میں نے 2 ٹرانسلیشنز کو ابھی دیکھا ہے، ابھی انگریزی کے، اور وہ بچے جو ذرا سا انگریزی میں دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ ہماری بہنیں بچیاں، یعنی اس نے کیا سمجھا اپنے آپ کو؟ سیلف سفیشینٹ. یہ انگریزی کا لفظ ہے. پھر کہہ رہا ہوں عبداللہ یوسف علی نے استعمال کیا، میر احمد علی نے اپون دی انسٹرکشن آف آغائے پویا اس لفظ کو استعمال کیا ہے. سیلف سفیشینٹ، جس کا عام فہم اخباری ترجمہ ہے خود کفیل ہونا. سیلف سفیشینسی، خود کفالت، یعنی جس کو باہر سے کسی کی ضرورت نہ ہو بلکہ داخل میں اتنا مضبوط ہو کہ اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو. اب اس میں مباحث ہیں اور مباحث علماء کے ہیں کہ ایسا روئے زمین پر کون شخص ہو سکتا ہے کہ جس کو کوئی احتیاج یا جس کی کوئی احتیاج ہی نہ ہو. عدم احتیاج، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. کون ہے ایسا روئے زمین پر جو کہہ سکے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیے وہاں اہم نقطہ ہے، یعنی سانس کی آمد و شد. آپ جو سانس کھینچ رہے ہیں اور ایک دم میں باہر کرتے ہیں، یعنی نفس کی آمد و شد دلیل اس بات کی ہے کہ آپ محتاج ہیں. یعنی آپ کھینچ رہے ہیں، یعنی آپ کسب کر رہے ہیں، یعنی آپ کما رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی شے نہیں تھی مگر آپ کما رہے ہیں. آپ کی ملکیت نہیں تھی مگر آپ کسب کر رہے ہیں. آپ کی ملکیت نہیں مگر آپ اسے لے رہے ہیں. سیلف سفیشینسی، اس کو سمجھیے. یہ فقط اکنامک ٹرمز میں یہ لفظ سمجھ میں نہیں آئیں گے. میں اس پر بھی آتا ہوں ذرا سی تقریر اگر 5 منٹ اور بڑھ جائے تو مجھے معاف کر دیجیے آج کی حد تک، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو سمجھنا ہے ورنہ میرے لیے کام آگے کی طرف بڑھ جائے گا. صرف ایک بات کو یاد رکھیے، کوئی ایسا روح بشر زمین پر نہیں ہے، مخلوقات میں کوئی ایسا نہیں ہے. چلیے
آگے کی حد تک اور آگے بڑھ جائے کہ جو یہ کہے یا اعلان کرے یا معلن بن جائے مجھے ضرورت نہیں، مجھے کسی کی احتیاج نہیں، کوئی نہیں۔ امیر المومنین اتنے زیادہ آپ سے قریب ہیں، عجیب بات آپ سے کروں، اتنے زیادہ قریب ہیں، یہ فارمولا نہیں دیتے کہ کیسے تم محتاج یا عدم احتیاج کی منزل پر آ جاؤ گے، وہ فارمولا بتائے دیتا ہوں جس کے نتیجے میں تمہاری محتاجی ختم ہو جائے گی، نہیں، کیونکہ فطرت سے لڑائی نہیں ہے امیر المومنین، جو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت سے لڑتا نہیں۔ انی ولدت علی الفطرہ، امیر المومنین نے اپنی تعریف کی، میں فطرت پہ پیدا ہوا ہوں، میں نیچر پہ پیدا ہوا ہوں، میری پیدائش عین فطرت ہے جو عین قدرت ہے، یہ میری پیدائش ہے۔ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں انی ولدت علی الفطرہ، میں فطرت پہ پیدا ہوا ہوں، تو فطرت پہ پیدا ہونے والا فطرت کے متضاد اور متقابل گفتگو نہیں کرتا، وہ فطرت کو ساتھ لے کے چلتا ہے، اس لیے بے اختیار کا سنو، تمہارے لیے غنا اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، اشرف الغنا ترک المنع۔ اب یہ جملے کو یاد رکھیے گا، شاید اس تقریر کا یہ ما حصل ہے، بہترین غنیت، اب یہ ہم نے اس کو ایک لفظ دیا جس کو غنا کہا، یا بہترین غنی وہ ہوگا اشرف الغنا ترک المنع، جو اپنی خواہشات کو ترک کر دے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس میں جہاں جہاں جائیے، یعنی سانس لینا خواہش نہیں ہے، ضرورت ہے، تو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ سانس خواہش کے نتیجے میں نہیں لیتے آپ کہ مجھے خواہش ہو رہی ہے سانس لینے کی، نہیں، خواہش کا نتیجہ نہیں ہے، ضرورت ہے۔ اب اس کو آپ کہتے ہیں عدم ضرورت بنا دوں گا تو فطرت سے لڑ رہے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا اب تمہارے حوالے ہے، تمہارے حوالے کہ تم کس حد تک اپنے آپ کو اس شرف پر لے جاؤ جس کو غنی کہتے ہیں یا غنا کہتے ہیں، کہ جس کے نتیجے میں تم اپنی خواہشات کے اسیر کم سے کم رہو، فطرت کے تحت جو ضروریات ہیں وہ اپنی جگہ آپ اس سے مافوق نہیں ہو سکتے، لیکن جہاں تک تم سے ممکن ہو سکے اپنے آپ کو ذاتی خواہشات سے بلند کرو، ترک کرتے جاؤ، پیچھے چھوڑتے جاؤ، ہٹاتے جاؤ، دنیا آگے بڑھ جائے پیچھے ہٹا دو، مال آگے بڑھ جائے پیچھے ہٹا دو، اولاد آگے بڑھ جائے ہٹا دو، سفر اس کی جانب، اس کی طرف سفر، اس سفر میں کوئی مانع نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ بنے، کہیں کوئی ایسی صورت نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں تم کہو کہ تمہارے معبود کے درمیان، تمہارے اور تمہارے معبود کے درمیان کوئی کھڑا ہو گیا، رکاوٹ بن گئی۔ اب وہ رکاوٹ کبھی مجسم ہو جائے، کبھی وہ رکاوٹ اس طرح کی ہو جائے کہ آپ یہ کہیں کہ ہاں یہ تو تقسیم کی منزل پہ آ گیا، یہ تو بیٹا بن کے مجھے واسطہ دے رہا ہے، یہ تو بیٹی بن کے مجھے واسطہ دے رہی ہے، نہیں، ہٹا دو، یہ خواہشات ہیں، یہ خواہشات ہیں، آگے بڑھ جاؤ، اور جو بھی ہو قربتاً اللہ ہو، جو ہو قربتاً اللہ ہو، اللہ سے تقرب پانے کے لیے ہو، تو ایسا دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں، یا آگے کہوں ذی وجود نہیں کہ جو کہے کہ میں مستغنی نہیں۔ امتوں کے لیے اب یہ دو لفظ ہیں، اگر نیچرل ریسورسز ہیں، آپ نے میپ بنایا، میپنگ اللہ کی نہیں ہے، اس نے تو زمین کو بچھایا تھا، آپ نے باؤنڈریز کھڑا کی، اور باؤنڈریز وہ جو سپر فلوئس باؤنڈریز ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر ملک کو اگر جا کے اس کے بارڈر پہ کھڑے ہو تو آپ کو کوئی لکیر نظر آتی ہو کھینچی ہوئی، نہیں، سپر فلوئس باؤنڈریز جس کا تعلق صرف کارٹوگرافی سے ہے، نقشہ سازی سے ہے، آپ نے اس سپر فلوئس باؤنڈریز کو باؤنڈری کہا، اور اس کے نیچے کئی 100 کلومیٹر نیچے وہ جو معدنی وسائل تھے اس کو اپنا سمجھ لیا، اور ان معدنی وسائل کو نہ صرف اپنا سمجھا بلکہ آپ اپنی حق ملکیت سمجھ
پہ نہیں آ سکتا. جو ہے وہ سب کا ہے، بشرطے کہ تقسیم کر دیا جائے. اور جو جس کے پاس نہیں ہے وہ اس تک پہنچا دیا جائے، اس لیے کہ اس کی ضرورت ہے. تو اگر کہیں کوئی ذرا سے امتحان کو یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ میرا حق ہے اور اس کے نتیجے میں تصرف کرے، اس کے نتیجے میں غلط طریقے سے اس حق پر ہاتھ ڈالے، تو ایسے کا سخت ترین حساب لیا جائے گا. وہ فرد ہو، وہ قوم ہو، وہ امت ہو، وہ حاکم ہو، وہ حکومت ہو، وہ کوئی بھی ہو، کہ تم نے کیسے اپنے آپ کو کہا کہ ہم سیلف سفیشینٹ ہیں انرجی میں، اور جب تم نے یہ سمجھ لیا تو تم نے یہ کیسے طے کر لیا کہ دوسرا اس کے قابل نہیں ہے، یہ حق ملکیت ہمارا ہے. اگر وسائل تم تک پہنچ رہے تھے اور وسائل بھی تمہارے بنا کردہ نہیں، ہمارے عطا کردہ وسائل ہیں. یہ فرق ہے نا، لفظوں کا فرق ہے. تمہارے بنا کردہ نہیں ہے، ہمارے عطا کردہ ہیں. یعنی اگر زمین کے آپ حیات کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہے سیال ماتا بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے. وہ جو کل تک آپ کے پاس تھا پیٹرولیم، آج بلوچستان تک آ گیا. کیا ہوا؟ آپ کیا اسے روک سکے؟ کتنے ہی بڑے کارٹوگرافر لا کے آپ نے بٹھائے جو نقشہ ساز تھے، جو آپ کے باؤنڈریز کو طے کر رہے تھے. آپ نے سپر فلوئسلی بظاہر ان باؤنڈریز کو کھینچا، مگر معدنی وسائل نے کہا ہماری کوئی حد نہیں ہے، ہم محدود نہیں ہیں. تو آتے آتے بلوچستان تک آ گیا. آپ نے سمجھا تھا 100 برس پہلے ہمارا حق ہے، اللہ نے 100 برس میں آپ ہی کی رجیم میں بتا دیا کہ جو تمہارا تھا وہ فقط تمہارا نہیں تھا، وہ سب کا تھا. اب اگر تقسیم میں اب اگر تم تقسیم میں اس طرح سے کہ جس کے نتیجے میں حقدار تک ہی نہ پہنچے، تو یہ تمہاری غلطی ہے. ایسے کے لیے خدا حافظ کہتے ہوئے ایسے کے لیے کہا یہاں کا تقسیم کرنے والا تو معمولی ہے، ہم ایسے تقسیم کرنے والے کو تم تک پہنچائے دیتے ہیں کہ جو تمہاری ساری زندگی کے اعمال کو لے کر کوثر کے کنارے کھڑے ہو کر اب جب تقسیم کریں تو وہ تقسیم دنیا کا کرنے والا نہیں، جنت و نار کا تقسیم کرنے والا ہوگا. الہی و سیدی و مولا یا ربی پروردگار اس خلیل توسط